مشال خان کو جہالت اور مذہبی جنون نے قتل کیا۔ میں اپنے ایک حالیہ ویڈیو بلاگ میں شدت پسندی کے مسئلے پر بات کر چکا ہوں، مگر آج ایک جامعہ میں ایک نوجوان کو جس انداز سے قتل کیا گیا، ویسے مناظر شاید اس روئے زمین پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر پاکستانی ٹی وی چینلز پر بیٹھے ان تجزیہ کاروں کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے جو مسلسل نفرت انگیزی کو ہوا دے رہے ہیں اور جو پہلے ہی شدت پسندوں اور مذہبی جنونیوں کو مشورہ دے چکے ہیں کہ چونکہ توہین مذہب کے معاملے میں موجودہ قانون کے تحت کسی شخص کو سزا دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے گلی کوچوں میں ہی لوگوں کو ذبح کیجیے۔ مشال کے قتل کے دو پہلو ہیں، یہ دونوں پہلو دکھی کر دینے والے ہیں، مگر ایک پہلو خصوصاً زیادہ خوفناک ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ایک شخص کو صرف اور صرف توہین مذہب کے الزام پر اس قدر بے دردی سے قتل کرنا اور قاتلوں کے اطمینان اور خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے کی یہ حالت کہ وہ اس پورے واقعے کی ویڈیوز تک بناتے رہے جو بعد میں سوشل میڈیا پر ہر جگہ دکھائی دی۔ پھر یہ ہماری بھی بے حسی کہ ایسی ویڈیو پھیلانے میں ہم نے بھی تامل نہ کیا اور خوف و دہشت اور بربریت کے ذریعے یہ جنونی درندے جس انداز کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے، ہمارے بہت سے دوستوں نے وہ قائم کرنے میں دانستہ یا نادانستہ ان کی مدد کر دی۔ اس قتل کا دوسرا اور بے انتہا خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ قتل ایک یونیورسٹی میں ہوا۔ جامعہ ایک اعلیٰ تعلیمی مرکز جس کا قیام سوچ، فکر، مباحثوں اور تحقیق کے لیے عمل میں آیا، وہاں پہ اس قسم کے بہیمانہ قتل کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ادھڑ چکا ہے اور اب ان میں مذہبی جنونیت کے علاوہ کچھ پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ظاہر ہے یہ صدا بھی بلند ہوگی کہ اس واقعے میں ملوث ہیں جو افراد انہیں سزا دی جائے، یہ آواز بھی آئے گی کہ ایسے واقعات نہایت دردناک ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر یہ صدا شاید کہیں سے نہ آئے کہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس واقعے میں ملوث افراد بھی کہیں ہمارے اپنے ہی بنائی ہوئی پالیسیوں کی پیداوار تو نہیں ہے، یہ کہیں یہ درندے وہی تو نہیں جو ہم پوری ریاستی سرپرستی میں تیار کر رہے ہیں، اور یہ وہ سانپ ہیں جنہیں ہم دودھ پلا رہے ہیں اور یہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ تمام مذہبی اور وہ تمام جنونی جو اس قتل کی مذمت کرنے سے کترا رہے ہیں یا اسے بھی لفظوں کے ہیر پھیر یا اگر مگر میں الجھا رہے ہیں، وہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا ٹھیک اس واقعے کے وقت پیغمبر اسلام اس مقام پر موجود ہوتے تو کیا وہ اس اقدام سے خوش ہوتے یا اسے مذہب کی خدمت تصور کرتے؟ مذہبیوں نے تو خیر اس سوال کا جواب کیا دینا تھا، مگر وہاں اس نظام کے پیدا کردہ شدولے آن پہنچے اور ایک نے قتل ہونے والے لڑکے مشال خان کے فیس بک پیج کی وہ تصویر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا جس میں اس نے ایک شعر پوسٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس اسکرین شاٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے قتل کی ایک وجہ یہ پوسٹ بھی تھی۔ اس پوسٹ میں عبدالحمید عدم کا یہ شعر درج تھا: جی خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے۔ اگر یہ پوسٹ ہی مشال کے قتل کی وجہ ہے تو اس سے اس کے قاتلوں کی ذہنی پسماندگی اور جہالت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اور اگر یہ قاتل جامعہ کے طالب علم ہیں تو اس سے جامعہ میں معیار تعلیم کی حالت بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ جو ماحول اس وقت ہمارا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج شاہ ولی اللہ، میر، غالب، اقبال، فیض، جون، ناصر، عبدالحمید عدم، سر سید احمد خان یا دیگر لکھاری یا اس دور کے اہم سیاستدان یا قانون ساز یا فلسفی یا سائنسدان یا دانشور آج موجود ہوتے تو ان کا انجام بھی مشال سے الگ نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ شاید اس سے زیادہ برا ہوتا، کیونکہ مشال نے تو صرف ایک شعر پوسٹ کیا تھا مگر یہ تمام لکھاری اس سے بھی زیادہ تنقیدی اشعار لکھتے رہے ہیں۔ اس دل دوز واقعے کے بعد ہمارے ایوان اقتدار میں اب یہ بحث ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری قوم
مذہبی شدت پسندی کی کس جہت کو جا رہی ہے، کیونکہ جس سمت میں ہم بڑھ رہے ہیں اس راستے پر ہر موڑ ایک سانحہ ہے۔ خوف کی اس فضا کا خاتمہ صرف اور صرف اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان درندوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے خوف کا حصار توڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہے۔ مجھے اپنی ایک نظم کا ایک ٹکڑا یاد آتا ہے اور وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ عہد لفظ سے معنی کی دوریوں کا عہد، تمام حرف کسی خوف سے شوریدہ ہیں۔ یہ خوف ہے کہ سوالات کفر لگتے ہیں، یہ مصلحت ہے کہ قاضی بھی آبدیدہ ہیں۔ اسی کا سحر کہ عادل کے دستے شفقت کو جبین مجرم و قاتل تلک بڑھاتا ہے، اسی کا فیض کے میزان عدل کا پلڑا فقط غریب کی غربت پہ سر اٹھاتا ہے۔ یہی تو ہے کہ جو اس دور کے لکھاری کو منافقت کی فصیلوں کی سمت کھینچتا ہے۔ یہی تو ہے کہ جو اس شہر کے دریچوں کو درندگان جہالت کی بو سے سینچتا ہے۔ یہ خوف ہے جسے حاکم نے پال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے منصف نے ڈھال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے ملتی ہے نمو قاتل سے، یہ خوف ہے جسے ہم نے سنبھال رکھا ہے۔ ریاست اب اپنی پالیسیاں تبدیل کرے، مذہبی شدت پسندی اور ہر طرح کی شدت پسندی کی کاٹ کرے، تعلیمی نظام میں تبدیلیاں کرے اور ایسے درندوں کو ہر صورت میں لگام دے جو ہمارے ملک کے چپے چپے کو خون آلود کر رہے ہیں۔ جب تک ریاست اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرتی، جب تک مذہب کو اور مذہب کے بیانیے کو بطور ہتھیار اور آلہ استعمال کیا جاتا رہے گا، جب تک اظہار آزادی اظہار اس پر قدغن موجود ہے، جب تک مختلف موضوعات پر مذہب سے متعلق اور یا نظریات سے متعلق ان پر قومی سطح پر گفتگو کا ماحول نہیں بنتا، جب تک گفتگو کی یہ سکڑی ہوئی یہ سپیس اس کو بڑھایا نہیں جاتا، اس وقت تک سمجھ لیجئے کہ مشال خان جیسے سانحے ہمارا روزمرہ ہیں۔ سوچئے اور اس جہالت اور مذہبی جنونیت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں، ورنہ دوسری صورت میں بس اپنی